صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے سال کو ہم سب کے لیے خیر و عافیت والا رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن سے ہماری محبت کو قائم و دائم رکھے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا کرے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے انڈیا سے، آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کو شفائے کلی عطا کر دے۔ ان کی پکچرز بلکہ انہوں نے مجھے سینڈ کی تھی، تو بہت تکلیف ہوئی دیکھ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زبان پہ قرآن کو جاری اور ساری کرے دوبارہ سے، کیونکہ ان کی آئی تھنک زبان پہ کوئی پرابلم تھا جس کی وجہ سے ان کی سرجری ہوئی ہے۔ تو سبھی دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جلدی سے ٹھیک کر دے۔ ون آف مائی اسٹوڈنٹ، ان کا میسیج تھا کہ ان کے کافی دیر سے انہوں نے گھر بیچنے کے لیے لگایا، آئی تھنک لندن میں ہے شاید، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، تو میں روز ان کے لیے ویسے دعا کر رہی ہوں جب سے مجھے ان کا میسیج ملا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبریاں دے ہمیں، جن کی جو مشکلیں ہیں، جن کے گھر بکنے کے لیے ابھی نہیں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی آسانیاں فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا کرے۔ جو دین سے بیمار ہیں، دین سے بھاگے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ہسبینڈ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے جی، چلیے اب آپ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو محرم کے مہینہ جو ہے، کیونکہ یہ نیا سال ہے، اس کی مبارک تو میں نے آپ کو دے دی ہے، لیکن اب دیکھیں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں نا، تب سے 12 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ڈویژن تبھی ہو گئی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں نے سوچا اور اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں سے 4 مہینے جو ہے نا وہ حرمت کے ہیں پہلے دن سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آنے سے پہلے مشرکین مکہ جو ان دنوں میں اگر باپ کا دشمن بھی، باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا نا، تو تب بھی اس کو پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور آپ ان مہینوں کو آپ دیکھیے کہ جیسے آپ آسانی کے ساتھ پتہ ہے یاد رہیں گے کہ اگر آپ حج کو درمیان میں رکھتے نا، ذی الحج کو، تو ذی الحج سے ایک مہینہ ادھر کا ذی القعدہ، ذی القعد، ذی الحج، اور پھر ادھر محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی بتایا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ کیونکہ ان زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب قافلے نکلتے تھے نا، تو لوگ لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، مارتے تھے، قافلے لوٹے جاتے تھے۔ اور جب قافلے لوٹے جاتے تھے، نہ صرف یہ کہ سامان لوٹتے تھے، وہ جو آدمی اور عورتوں کو پکڑ لیتے تھے نا، ان کو وہ غلام بنا کے ان کو بیچتے تھے۔ وہ بالکل ایسے جیسے ان کا یہ کاروبار ہوتا تھا، انسان بکتے تھے اس زمانے میں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے جو تھے حرمت والے رکھے تھے کہ جب حج کے لیے لوگ نکلتے تھے نا، تو 1 مہینہ پہلے سفر کے لیے نکلتے تھے اور 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، تو ان دنوں میں پھر ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ان کا قافلہ لوٹا جائے گا۔ اور پھر رجب کا مہینے میں یوزلی کیا ہوتا تھا کہ لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ابھی محرم کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس والے لوگوں کو اچھے سے پتا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک سیل لگاتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ فائدہ، ایز اے کسٹمر ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بائی 1 get 1 free، بائی 1 get 2 free۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بائی 1 get thousands free لگا دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں آپ دیکھیں جو آپ نیکیاں کریں گے، جتنا دیکھیں اس کا فائدہ ہے نا کہ ہم نیکیاں کریں گے تو ثواب ملے گا، اتنا ہی اس چیز پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر غلط کام ہوگا یا غلط چیز ہم کریں گے تو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں، ہم نماز پڑھیں پورے ٹائم پہ، ہم نوافل ادا کریں، اور پھر 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ
نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ اس سے پہلے لوگ بھی رکھا کرتے تھے نا، تو تبھی تو اس کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدینہ میں تھے تو یہ فرمایا کہ جب ان کو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی ہم ان کی نقل نہ کریں یا ان کی مشابہت نہیں کرنے کا، تو اہل کتاب جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہ کہیں مشابہت تو نہیں ہو جاتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے آزادی دلوائی تھی، تو وہ آزادی کے تھینکس میں، خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا سبق ملتا ہے یہاں پہ کہ دیکھیے خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، کہ وہ کیا کرتے تھے، روزہ رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ جو ہے ان کا ہم پہ زیادہ حق ہے، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، تو اب ہم لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ کیونکہ مشابہت کی بات تھی نا، تو اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو نیکسٹ ایئر ہم اس کے ساتھ ایک اور دن ملائیں گے، جیسے اگر 9-10 کا رکھ سکتے ہیں یا پھر 10-11 کا رکھ سکتے ہیں، یہ تینوں دن میں 10 کا تو رکھنا ہی ہے۔ اگر دیکھیں آپ کو فار ایگزامپل مشکل ہے نا روزہ رکھنا، تو صرف 10 کا رکھ لیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کب سے، رمضان سے ہم کہہ رہے ہیں نا، آنے والے سال، پچھلے سال، اس سال کے گناہ معاف، تو الحمدللہ ایسے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ، اور یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہم سے یوزلی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی ڈیفرنٹ ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے کہ یا پاک پروردگار، اس کے بعد وہ عہد ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے ایسا گناہ نہیں کروں گی، اور اس پہ جمنا ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سارے چھوٹے والے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے 10 محرم کا ضرور رکھیے گا، اگر ہمت ہے تو پھر 9 کا رکھ لے ساتھ، یا پھر 11 کا رکھ لے، اور اگر پھر زیادہ ہمت ہے تو پھر تینوں دن کے رکھ لے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہمت ہے تو پھر پورے رکھ لے، پورے شروع سے ابھی سے رکھنا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں پہ 10 محرم جو ہے وہ آئی تھنک سیٹرڈے کو آ رہا ہے، تو یو کین ڈو فرائیڈے سیٹرڈے، یا سیٹرڈے سنڈے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے جی جو ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آج کا جو سبق ہے، جیسے ہم نے الحمدللہ سورت لاسٹ ٹائم ہم نے سورت نازیات کمپلیٹ کی تھی، اس سے پہلے سورت نبا ہم نے کمپلیٹ کی۔ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو ایون بڑی بھی صورتیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہے نا، تو ہم ایک کلاس میں اپنی ایک سورہ کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس میں سبق دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور اگر آنیسٹلی 30ویں پارے کے بعد بھی عمل نہیں بدلے گا نا، تو پھر تو اللہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ اتنی خوبصورت آیات ہیں، اور بیسیکلی ڈرنے والی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، جب ہماری آنکھ بند ہوگی اس دنیا سے، ہمارا سفر اگلی دنیا میں جائے گا تو کیا ہوگا، اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں نا۔ اب آج ہم انشاءاللہ سورت عبسہ سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ سورت عبسہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور اس میں 42 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 42 آیات ہیں، اور اس میں ایک رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بیسیکلی شروع کی 16 آیات جو ہے نا، یہ ان کے لیے نازل ہوئی تھی۔ بڑی پیاری سورہ ہے آنیسٹلی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شروع میں کہ طلب اور تڑپ، دو چیزیں آپ یاد رکھنا، طلب اور تڑپ، یہ جب تک نہیں ہوگی نا تو قبولیت کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے۔ رجوع کیا ہوتا ہے؟ جو چاہتا ہے، جو طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ تو آج کی سورہ میں ہم یہ طلب کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ہم سب سے بڑی بات یہ بھی پڑھیں گے کہ جو ہمارے 2 ایکشن ہوتے ہیں نا، جیسے ہماری نیت اور ہمارا عمل، ہماری نیت اور ہمارا ایکشن، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہم لوگ اتنی کئی دفعہ بڑی بات کہہ دیتے ہیں نا، کہ کسی کو اتنی بری بات طرح سے تانا دے دیں گے،
یا اس کو اپنے آپ کو اتنا سمجھ کے اس کی انسلٹ کر دیں گے. اور اگر کوئی کہے گا تو ہم آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری نیت اللہ جانتا ہے، میری نیت خراب نہیں تھی، میرے جو بس عادت میں تو سیدھی سیدھی بات کی ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب بھی آپ کا دل اگر نیک ہے نا، آپ کا دل ایسا ہے کہ آپ ایسے نہیں کرنے چاہتے، تو آپ کے ایکشن میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے. نہ صرف ایکشن، اس سورہ میں آپ احساسات جو ہوتے ہیں نا، جیسے وہ کیسے ظاہر کرتے ہیں. احساسات تو شکل کی صورت میں نہیں سامنے آتے نا، وہ ہمارے تاثرات جیسے کہتے ہیں، تاثرات سے ہوتے ہیں. ہمارے چہرے کے تاثرات سے، ہماری باڈی لینگویج سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ تو دے آر انکمفرٹیبل یا دے آر فائن، دے آر ہیپی، دے آر ناٹ ہیپی. تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بہت پیاری پیاری آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں ہم سبق سیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی، کہ اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیرا. تیوڑی چڑھائی، آپ دیکھیں تیوڑی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو جہاں پہ آئیبرو کے ایسے نہیں ہم ایسے کرتے، یہ والی جو یہ تیوڑی ہے. اب دیکھیں کوئی اور چیز نہیں، صرف یہ چھوٹا سا ایک ایکشن آپ سوچ لیں کہ ناگواری کا احساس جیسے ہوتا ہے نا وہ ہے. اور جیسے منہ پھیر لیا، جیسے جہاں بھی بات ہو رہی تھی ادھر ہی مصروف رہے. اب یہ واقعہ کیا تھا کہ صحابی رسول تھے ام مکتوم. تو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بتا دوں، کیونکہ 16 آیات ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. تو کیا چیز، مطلب کیا پرسنالٹی ہوں گے وہ، کہ یہ اندھے تھے. جب اسلام لے کے آئے تھے نا، سابقون اولون میں سے تھے، شروع کے لوگ جو اسلام لائے تھے، تبھی اسلام لے کے آئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہا، ان کی یہ ماموزاد سب جگہ پہ آیا ہے کہ چچا زاد تھے، لیکن زیادہ تر میں یہ کہ یہ ماموزاد تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے بھی تھے. تو یہ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ نے غور کیا کرنا ہے کہ کون سے صحابی تھے؟ اندھے تھے، کہ اتنی بڑی بات کہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اور ان کی طلب، ان کی تڑپ آپ کو نظر آئے گی کہ کس طرح سے جب اسلام قبول کیا، کیونکہ سابقون اولون میں سے تھے. مکہ میں آپ کو پتہ ہے نا، جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو کیسا ظلم ہوتا تھا، اس کے باوجود جمے رہے. اور یہ وہ صحابی تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ثانی جو تھا نا، عقبہ ثانی میں 2 صحابہ کو، جن میں مصعب بن عمیر اور یہ ام مکتوم جو تھے، ان کو مدینہ میں بھیجا تھا تعلیم دینے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جتنے آ چکے تھے وہ بتانے کے لیے. کین یو امیجن کہ ہی واز نبینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا. اور اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا مدینہ میں، تو اتنے لوگ جو اسلام لائے تھے وہ ان کی تعلیمات کی وجہ سے تھا. ان کا اتنا بڑا کام تھا. پھر مدینہ میں یہ فجر کی اذان بھی دیتے تھے. جیسے حضرت بلال جو تھے رمضان کے مہینے میں، وہ کیا سحری کے ٹائم پہ اذان دیتے تھے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ پھر فجر میں اذان دیا کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جاتے تھے نا، تو 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ان کو پیچھے اپنا جانشین مقرر کر کے گئے تھے. اللہ اکبر. یہی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کیونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں گھر میں کبھی ایسا ہو تو میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے ہو، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ نبینا ہے. اب غور سے سنیے گا، اللہ کرے کہ ہمارے گھر کے مرد یہ اتنی سی بات سن لے کہ یہ نبینا صحابی ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں. لیکن جیسے ہی وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان کو آواز دی اور پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں آواز آتی ہے اذان کی؟ مطلب اتنی دور تو نہیں ہوگا نا کہ اذان کی آواز نہیں آتی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکیں.
اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ رسول اللہ جب غزوات میں جاتے تھے تو ان کو اپنا جانشین مقرر کر کے بھی گئے، اور جنگ جب ہوتی تھی تو بعض دفعہ یہ پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے، لیکن ان کو بہت شوق تھا کہ کسی طرح سے یہ رسول اللہ کے ساتھ جائیں. تو جنگ قادسیہ میں کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں نا 14 ہجری کو آئی تھنک جنگ قادسیہ ہوئی تھی. تو اس میں یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ جنگ تھی. ایران میں کیسر اس وقت کا وہ تھا، بادشاہ تھا، تو ان کے ساتھ جنگ تھی. تو جب قافلہ اتنا بڑا گیا ہے سپر پاور کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ پوری ذرا پہن کے آگے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پلیز آپ ساتھ بھیجیں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں جنگ میں تو حصہ نہیں لے سکتا ہوں، لیکن میں جھنڈا پکڑ لوں گا، اور کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں تو مجھے تھوڑی پتا چلے گا کہ کون جیت رہا ہے یا کون بھاگ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. میں جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا جب تک میری زندگی ہوگی. میں اس جھنڈے کو سرنگو نہیں ہونے دوں گا، جھکنے نہیں دوں گا. تو جنگ قادسیہ میں ان کو جھنڈا پکڑایا گیا تھا. کہتے اتنی زبردست جنگ تھی 3 دن میں، اور اتنے صحابہ شہید ہوئے تھے. 3 دن کے بعد پھر پاسا پلٹا، پھر اس کے بعد ان کو فتح ہوئی مسلمانوں کو. بہت مشکل جنگ تھی، اور اسی جنگ میں یہ شہید ہوئے تھے. اور کہتے ہیں جب ان کو دیکھا کہ یہ شہید ہیں تو لیکن جھنڈا اسی طرح سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا کہ اس کو گرنے نہیں دیا. اللہ اکبر. تو ان کے بارے میں اب بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، اور ان کے پاس نا بڑے بڑے جو سردار تھے مکہ کے، جس میں عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل تھے. یہ یوزلی تو نہیں آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن رسول اللہ کی چاہت اتنی تھی کہ کسی طرح سے یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا نا. ہم نے پڑھا کتنی دفعہ، اگر قبیلے کا سردار اب کوئی بھی ریلیجن لے لیتا یا کچھ بھی فیصلہ کرتا تو پورا قبیلہ اس کے پیچھے اسی طرح سے ہو جاتا تھا. تو رسول اللہ کو یہ ایک خواہش تھی، اور اب رسول اللہ نے میسج بھیجا ان کو، یا جس طرح بھی ہے وہ رسول اللہ کے پاس آئے یہ پیغام سننے کے لیے. اور جب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ بتا رہے تھے، قرآن کی پیغام دے رہے تھے، تو وہ ہر بات پہ نا یس ہاں ہاں جیسے کر رہے ہیں. تو رسول اللہ کو بہت خوشی تھی کہ یہ شاید ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس بات کو. اتنے میں کیا ہوا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے، یہ کیونکہ بتایا نا کہ مسجد کے ساتھ ہی وہاں پہ رہتے تھے، مکہ کے مسجد کے پاس ہی تھے. تو کہتے کہ انہوں نے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن بھی رہے تھے اور حفظ بھی کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ان کو نظر تو نہیں آ رہا تھا نا، تو یہ چل کے آئے اور دور سے ہی رسول اللہ کو پکارنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ سکھائیے. کوئی آیا کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے ساتھ مصروف تھے، تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ سوچئے کہ کوئی کسی کے ساتھ آپ کے گھر میں کوئی ایسا آپ نے انوائٹ کیا ہوا ہے، کسی کو آپ نے کوئی بات کہنی ہے ایسی، اور ان کے ساتھ ڈسکشن ایسی ہو رہی ہے، تو باہر سے آپ کا ہی کوئی جاننے والا ایسا جو روز ہی آپ کو ملتا ہے. اب آرام مطلب کیونکہ یہ تو ایوری ڈے آتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سیکھ بھی رہے تھے، رسول اللہ کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے. تو آپ ایک دم سے کہے کہ میں فوکس ہو کے ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا وہ جو ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے انسان کے اندر. اللہ اکبر. اب سوچیں یہ قرآن کی حقانیت کی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ یہ خود ہی گھڑ لیا قرآن یا سیکھ کے کر لیا. تو اگر خود گھڑا ہوتا تو یہ آیا، یہ سورہ کبھی رسول اللہ نہیں اس کے اندر شامل کرتے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ جو ایسے تیوری چڑھانے کی وجہ سے اور ان کی طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے 16 آیات نازل کر دی کہ عبس وتولی، کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے کیا کیا، آپ نے منہ پھیرا. کہ یہ رائٹ، آپ نے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے نا وہ کون سا تھا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. وہ بھی دیکھیں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تان دینے والے یا پھر چغل خور جو ہے ان کے لیے وائل ہے. تو قرآن پاک میں کہتی ہوں اتنی خوبصورت نصیحتیں ہیں کہ انسان کا کریکٹر، پورا کردار جو ہوتا ہے نا وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک جو تیوری چڑھانے کی وجہ سے کہا کہ ان جاءہ الاعمی،
کہ جب آیا آپ کے پاس ایک نبینا. اب دیکھیں یہاں پہ صحابی جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نام بھی لے سکتے تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبینا کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہماری سوسائٹی میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو پیدائشی طور پر یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے پیچھے ہوتے ہیں، یا فار ایگزامپل لنگڑانا جس کو کہتے ہیں، یا ہکلانا، یا دیکھنا نہ، یا کوئی بھی ایسی والی چیز ہوتی ہے جو نیچرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہی ہوتی ہے ان کے اوپر بھی، تو ہم ان کو کس جگہ پہ رکھتے ہیں؟ یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ نبینا صحابی ہیں اور دوسری طرف سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ جن کے ترستے تھے رسول اللہ کہ کسی طرح سے یہ اسلام لے. ان کا اپنا تو کوئی مقصد نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک جگہ پہ لا کے ان صحابی رسول کو کس جگہ پہ پہنچا دیا کہ دنیا کے لحاظ سے اگر وہ پیچھے ہے نا تو صرف اس لیے کہ ان میں دین کی تڑپ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، کہ آپ کو کیا چیز آپ کو بتائے، کہ کیا چیز ہے بتائے آپ کو کہ شاید کہ وہ پاک ہو جائے، کہ شاید کہ وہ اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے. یہ جو ہے نا لفظ پاکیزگی اختیار کرنا، جیسے کہتے ہیں اس کو کہ تزکیہ نفس کر لیتا. اب یہاں پہ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے، دیکھیں تزکیہ نفس جو ہوتا ہے نا یہ بہت مشکل ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی دیر سے کلاسز میں جا رہی ہے، سارا وقت تو قرآن بھی پڑھتی ہے، اب اس کی زندگی میں تو عمل تو کوئی بھی نہیں اس کا بدلا. یہاں سے آپ کو بہت بڑا سبق ملے گا کہ پاکیزگی جو ہوتی ہے نا تزکیہ نفس، یہ ہوتا ہے کہ جب کوشش کر کے صفائی کرنا. آپ گھر کی جب صفائی کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک جھاڑو لگا تو سارا گھر صاف ہو گیا، ٹائم لگتا ہے نا. اسی طرح سے نفس کی برائیوں کو نکالنے کے لیے، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان تو ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے نا، تو انسان میں اور آپ اب دیکھیں جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے ہی ہم اس لیول پہ آ جائیں کہ چلو جی اب تو ہمیں یہ بھی آ گیا وہ بھی کر لیا، ہماری عبادت بھی ایسے ہوگی تو خشوع بھی آ گیا تو رونا دھونا بھی شروع ہو گیا راتوں میں اٹھ کے. ایسا نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے. لوگ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اس نے تو حجاب لے لی ہے، اب یہ دیکھو نا ابھی بھی یہ ایسے کر رہی ہے. ٹائم نہیں دیتے لوگ. اور اس میں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے کہ شاید کہ وہ پاک ہو، مور پاک ہو جاتا، مطلب پاکیزگی اختیار کرتا، اس کا نفس اور پاک ہو جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکری، یا پھر وہ نصیحت پکڑتا تو فائدہ دیتی اس کو نصیحت. کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے، دیکھیے قرآن کلاس میں آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، میں کہیں نہ کہیں سے پڑھتی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں. وین ایور ہم قرآن سے جڑتے ہیں کسی بھی لیول میں تو کوئی نہ کوئی یاد دہانی ہمیں رہتی ہے. ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک چیز آ جاتی ہے جو ایک برائی کو نکالنے کا ذریعہ بنتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ 100% ہمارے اندر سے صفائی ہو جائے، لیکن وہ صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا، میں ہمیشہ جو بات کہتی ہوں نا، رزلٹ نہیں دیکھنا کہ میرا بندہ 100% پیور ہوا تھا کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پاکیزگی کا کوشش دیکھنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بندے نے کتنی محنت کی تھی اور وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں نیت ہے، رائٹ، اور پھر عمل میں کس طرح سے اس نے اس کو ڈھالا تھا. اور کوشش کرنے کے لیے کتنی دفعہ میں یہ بات کہتی ہوں، لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لوگ قرآن کلاسز میں جاتی ہے، ادھر بیٹھی ہوئی تھی، ادھر یہ کر رہی تھی. میں کہتی ہوں کہ بیٹھی، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ قرآن سے جڑنے کا، اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ان کے اندر سے ہر برائی نکل جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من استغنا، اے نبی کہ رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے. استغنا مطلب جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو کیا آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو دین سے دوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور اپنے آپ کو بڑا تکبر میں سمجھتے ہیں، ان کے مقابلے میں اب آپ اپنی زندگی دیکھیے. جب ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، اب ہر انسان کا ایک اپنا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس ہوتا ہے کہ میں جی میرے دوست ملنے والے ایسے تو میں ان لوگوں میں ملتی ہوں، ان لوگوں میں ملتی ہوں. بالکل یہ لوگ تو جن کو ہم ذرا ایسا سمجھتے ہیں، چلے ہم اگزامپل سب سے نیچے جاتے ہیں، ہمارے کام والی ہیں.
ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا سکیں یا اپنی جگہ پہ ان کو ساتھ لے کے جا سکیں. اللہ اکبر. یہ بات تو وہ ہوتا ہے نا کہ ممکن ہی نہیں ہوتی ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. چلے وہ ان کو چھوڑ دیں. ذرا سوسائٹی میں تھوڑے غریب رشتہ دار، جب ہمارے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، اس وقت آپ دیکھیں، جب یہ کمپیریزن اس وقت آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا کہ کیسے کیسے ہم ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. ہم جب ہمارے گھر میں آتے ہیں، اور یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ جو اللہ والا ہے نا، جس کو ہمیں، اب دیکھیں دلوں کے حال ہم نہیں جانتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں نا کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا سے آ جاتے ہیں اس کے بدلے لینے کے لیے. وہ کچھ نہیں کہے گا، وہ میں بھی بات بھی نہیں ایسے کر سکے. لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خشیت رکھنے والے، ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں چلنے کی کوششیں کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ تھامے رکھتا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. ہمارے پاس دنیا کا کرائٹیریا فرق ہے کہ امیر سے امیر تر سے دوستی کرنے کی کوشش، اور نام سے نام تر کہ وہ تو اتنا پاپولر، وہ اتنا مشہور، وہ ایسا، اور جو ایسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے اتنے بڑے سرداروں کے سامنے اپنے ایسے بندے کا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا بتا رہے کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پیدائشی طور پہ وہ تھوڑا کمزور انسان ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقام اس کو عطا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، ایسا نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک ایگزامپل بنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ عمل رہتا تو کل کو کوئی بھی کہتا کہ ہم نے حدیث میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ کے پاس جب وہ آئے ہوئے تھے سردار، تو وہ جو ایک عام بندہ آیا تھا ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے تیوری چڑھائی، ان کو کوئی پسند نہیں بات آئی، انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سا ٹھہر کے آنا، ابھی میں ان سے بات کروں. تو ایک چیز بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو رہتی دنیا تک ایگزامپل بنی تھی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس میں اتنا بڑا سبق دیا ہے. دیکھیں جو استاد ہیں، اب اس در آج الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو کلاس یہ سن رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب کوئی طلب کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے نا اسٹوڈنٹ، یا فار ایگزامپل آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ کال کرتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میں فیس نہیں پے کر سکتی ہوں. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں ڈالے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان اسٹوڈنٹ کی فی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایون ٹیچرز کو میسیجز جاتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں، ہم ان کو صدقہ جاریہ کے لیے فیس دینا چاہتے ہیں، تو وہ کین وی پے دس. تو لیکن ان ٹیچرز کے لیے یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ اگر کوئی طلب کے ساتھ آ گیا اور آپ کا کوئی اتنا سا ایٹیٹیوڈ بھی بدلا نہ ان کے ساتھ، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے اس کا بدلہ لینے آ جائیں گے. تو اس لیے کبھی ایسا نہ کرنا کہ جو طلب کے ساتھ آیا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہے، دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہوتا ہے. بس یہ چیز کا خیال رکھیے گا. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں جب کوئی ایسا انسان جو مکتوم جو تھے، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے نا، انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ نے کوئی تیوری چڑھی ہے یا دوسری طرف منہ کیا یا کچھ بھی، انہوں نے تو نہیں دیکھا. آنسر کون کر رہے ہیں؟ ان کی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ہے نا. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو مظلوم ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی طرح سے، آپ سوچیں کہ کسی کے گھر میں بہو لے کے آئے فار ایگزامپل، پتہ ہے کہ اس کا پیچھا کوئی نہیں ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اب پیچھا تو اسٹرانگ ہے نہیں، اب اس نے جانا کدھر ہے، تو وہ پھر خامند کو بھی وہ فائدہ اس سے اٹھاتا ہے، اس کے سسرال والے بھی اٹھاتے ہیں اس کی بےزتی کرنے کے لیے، اس نے کدھر جانا ہے، بس ٹھیک ہے جو مرضی کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کا حساب خود لیتے ہیں. مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں نا، ایون دو وہ مسلمان نہیں ہے، یا تو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ وہ قرآن کا علم لینے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایون دو وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو مظلوم کی آہ جو ہے نا وہ 7 آسمان پار چلی جاتی ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں اتنا پیارا سبق دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بے پرواہی کریں، کوئی ان کو شوق ہی کوئی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، آپ ان پہ پریفرنس دے رہے ہیں ان کو جو اللہ کا ولی ہے، بیسیکلی جو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے کوشش کر کے نکل رہے. آپ اپنی کوششیں دیکھیے ہمارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں. ہائے میرے طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے سبق نہیں سنایا، میرے پاس ابھی تو یاد بھی نہیں رہتا، اب تو چھوڑے نا، اب تو لکھنا بھی نہیں آتا، اب کیا سیکھیں گے، اچھا گھر میں شادی ہے تو ابھی نہیں کرنا، ابھی تو آج تو یہ ہو گیا وہ گیا. 100 بہانے. یہاں پہ کوئی بہانہ ہے؟ مکتوم دیکھیں، دیکھ نہیں سکتے. اور آپ سوچیے کہ ان کی کوشش کیا ہوگی کہ کس مشکل سے وہ اپنے گھر سے کس کو سہارا لیا ہوگا، کسی کو کہا ہوگا مجھے وہاں تک چھوڑو، کس ہمت سے وہ وہاں تک پہنچے صرف اس لیے کہ وہ دین سیکھ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک مسئلہ قرآن کا پوچھا، کوئی ایک آیا کی تفسیر پوچھی ہوگی، تو ہم اپنی چیز دیکھیں اور ہمیشہ مکتوم کو سامنے رکھیے گا کہ یا پاک پروردگار مجھے ہمت عطا کرنا تاکہ میں قرآن کا علم صحیح طرح سے حاصل کر سکوں. کیونکہ قرآن کے بارے میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرمائیں گے نا تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کے لیے توجہ دیتے ہیں وہ جو بے پرواہی کرتا ہے. اور آیا نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. اللہ اکبر. اے نبی آپ پہ نہیں ہے اس کو پاک کرنا، کیونکہ پاک کرنے کے لیے نا اس کو خود ہی کوشش کرنی ہے. اس وجہ سے آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے. یہ تمام ٹیچرز کے لیے بھی میں کہوں گی کہ ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ پیغام پہنچا دینا. اب اس کو جج نہیں کر رہا کہ میں نے کہا تھا اس نے تو سنا ہی نہیں، اس کو کیا فائدہ، ہر دفعہ اس کو بتاتی ہوں پھر ایسے کر رہی ہے. ہمارا کام، ہر استاد کا کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کام تھا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا. اب جس تک یہ پیغام پہنچا ہے نا اس کی یہاں کی پاکیزگی اس کو خود کرنی ہوگی، اس کو خود محنت سے قدم بقدم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ 1 قدم آتا ہے نا تو میں 10 قدم آگے آتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے، میں بھاگ کے آتا ہوں، وہ بھاگ کے آتا ہے، میں اس کو تھام لیتا ہوں. تو ایک دفعہ اس کے راستے میں چلنے کی نیت کے ساتھ، طلب کے ساتھ کوشش کرے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے سنبھال لیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا، اور رہا من جاءَکَ یسعیٰ، کہ وہ رہا جو آپ کے پاس کوشش کر کے آیا تھا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مکتوم کو نا، کہ وہ اتنی محنت کے ساتھ کوشش کر کے پہنچا ہے. وَهُوَ یخشیٰ، اور نہ صرف اس نے 2 چیزیں ہیں دیکھیں، ایک کوشش اور دوسرا یخشا. اور اس نے اس طرح سے پہنچا کہ وہ ڈر بھی رہا تھا، ڈرتا ہوا پہنچا. ڈر کس چیز کا تھا؟ سوچے ذرا، ڈر کس چیز کا تھا؟ ہمیں کس چیز سے؟ یہ خوف الہی جس کو کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی اللہ اکبر اتنی پیاری احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوف الہی سے جس کا ایک آنسو بھی آنکھ سے نکلتا ہے نا وہ زمین پہ بھی نہیں گرتا کہ فرشتے اس کو تھام لیتے ہیں. اور جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے، خشیت الہی سے آنسو نکلتے ہیں نا، وہ آنکھ، وہ چہرہ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آگ بھی نہیں چھوئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ایسے کریں گے اس کے ساتھ. اسی لیے جو صحابہ تھے، جو علماء تھے، کہتے ہیں جب وہ روتے تھے نا تو وہ وہی آنسو پورے مل لیتے تھے اپنے اوپر کہ یہ خشیت. ایک ہمارے آنسو ہوتے ہیں نا، ہمارے تو اپنے دکھوں کے آنسو ہوتے ہیں، یا اللہ یہ دعا پوری نہیں ہوئی تو یا اللہ یہ کیا ہو گیا تو یا اللہ. میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، خشیت الہی کے آنسو کہ یا پاک پروردگار میں کوشش تو کر رہی ہوں، پتہ نہیں میں تیرے سامنے جاؤں گی میرا عمل اس طرح کا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یا پاک پروردگار مجھے جنت میں کسی طرح سے بھیج دینا. یا پاک پروردگار میرے اعمال نہ دیکھنا. یا اللہ تو اپنی رحمت نازل فرمانا. یا اللہ تو اپنا کرم کرنا، میں اس قابل نہیں ہوں. یہ ہوتی ہے خشیت الہی. کبھی امید ہوتی ہے اور کبھی خوف ہوتا ہے. ہم سورۃ رحمان میں بھی، سورۃ الرحمن میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے
والی من خواف مقام ربی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. ہم کہتے ہیں ڈراؤ نا، کیا یہ اب کوئی نہیں، ڈرنے کی تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. سورۃ نازیات میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس میں 2 چیزیں تھیں. اور جس نے اپنے نفس کو، جو خواہش نفس ہے نا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت جو ہے نا وہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں خشیت الہی عطا کر دے. آمین ثم آمین. سورۃ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشى اللہ، کہ بے شک یقیناً اللہ سے پتہ ہے کون لوگ ڈرتے ہیں. خوش ہو جائیے کہ اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں من عباد العلماء، کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، جو اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ باقی کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ علماء جو ہے نا وہ علم حاصل کرتے ہیں. دیکھیے، کسی سے محبت کرنا، کسی سے ڈرنا، کسی کی یہ ساری فیلنگز آپ دیکھیں، یہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس بندے کو نہیں جانیں گے. اور جاننے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں نا، ان کے نام جتنے، الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام، یہ سارے 99 نیم جو ہیں ان کو پڑھنا نہیں کہ صرف پڑھ لیا، مطلب ان کو جانیں، ان کے بارے میں سوچیں، تدبر کریں، پڑھیں کہ میرا رب کون ہے، میرے رب کیا ذات ہے، وہ کیا جتنا آپ اس کے بارے میں جانیں گے نا، اتنی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہوگی، اتنے آپ شکر گزار زیادہ ہوں گے، اتنا آپ کے اندر خشیت الہی زیادہ ہوگی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندوں میں علماء ہے نا وہی خشیت الہی کریں گے. ادروائز عام بندے، اسی لیے تو آپ دیکھیں، آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں، وہ کیا اتنے آرام سے کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہونا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن نہیں کھلا نا زندگی میں. قرآن کھلے گا تو ہی سمجھ آئے گی نا کہ نہیں یہ دھوکے میں نہ رہنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، سارا کچھ کرتے جاؤ، سب کچھ پہنتے جاؤ، جیسا دل چاہ رہا ہے پہنو، اپنی مرضی کرو، جیسے پارٹیز میں جانا ہے جاؤ، جس حلیے میں جس حال میں جانا ہے جاؤ، جیسی دل چاہتا ہے زبان سے بات نکال دو، کسی کی چگلی لگانی ہے لگا دو. یہ کر کے اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحیم رحیم ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خشیت الہی ہماری نس نس میں بھر دے، تاکہ جب تک یہ خشیت الہی نہیں ہوگی نا تو برائیاں نکلیں گی نہیں، یہاں پہ تزکیہ ہوگا نہیں. اس لیے ہمیں مانگنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو آیا تمہارے پاس کوشش کرتا ہوا، اور وہ ایسی کوشش بھی کر رہا تھا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی تھا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، کہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے. بے شک یہ قرآن جو وہ سیکھنے آیا تھا نا، وہ ایک یاد دہانی ہے. دیکھیے، ہم ایک آیا جو پڑھتے ہیں وہ یاد دہانی ہوتی ہے نا، کہ جیسے ہمیں اپنے تزکیہ نفس کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر سے یاد آتا ہے. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو کوئی خوبصورت میسج بھیجتا ہے تو آپ نیچے کامنٹ میں اگر لکھتے ہیں کہ گڈ ریمائنڈر، بالکل اسی طرح سے قرآن از اے گڈ ریمائنڈر. ہر آیا ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ میری ذات پہ، اس پہ سے میں نے کیا اثر لینا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس میں سے کیا بتا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، تو جو کوئی چاہے یہ نصیحت حاصل کر لے. اٹ از اے اوپن بک، اٹس اے اوپن تھنگ، سب کے لیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ حاصل کرے گا تو وہ حاصل کرے گا. جو چاہے گا، شاء، جس میں طلب ہوگی، جس میں خواہش ہوگی، وہ اس کو حاصل کر کے رہے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلب دیکھنی ہے. وَمَن يَهْدِي، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اناب، جو رجوع کرتا ہے. تو یہ آج کی آیات بہت خوبصورت ہے اس کے لیے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ جو چاہتا ہے اس کو، اس سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے. تو یہ ہے کیا؟
किधर है ये कुरान, कहाँ से आया है ये कुरान? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिम मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिम बररा। अल्लाह अकबर, ये ऐसे सहीफों में है जो इज्जत वाले सहीफे हैं, जिनको इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, इनका बुलंद मर्तबा है, निहायत पाकीज़ा, हाथों में है लिखने वालों के। और कैसे वो लिखने वाले हैं? जो मुअज़्ज़ज़ और नेकूकार हैं, उनके हाथ में ये जो लौहे महफूज में कुरान पाक पड़ा हुआ है। हम कितने नसीब वाले हैं, उनको हर फरिश्ता नहीं छू सकता। सिर्फ वो फरिश्ते जो खास तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि खास मुकाम दिया हुआ है, वो सिर्फ इसको छू सकते हैं। और आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये तौफीक दी है कि हम कुरान को खोल सकते हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं, तभी तो मुकाम इतने बड़े हो जाते हैं। और यही कुरान के बारे में अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये कुरान पढ़ने वाला ना, जो भी इंसान इस कुरान को पढ़ता है, कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से 3 दरख्वास्त करेगा क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर। नंबर 1 ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अब देखिए ज़रा क़यामत के दिन हमने पढ़ा ना, सूरत नाज़ियात में पढ़ा, हमने सूरत नबा में पढ़ा, आगे इसमें भी इंशाल्लाह आगे पढ़ रहे हैं कि वो दिन कैसा होगा, राइट? इतना खौफ होगा, उसमें कुरान पाक हमारे लिए झगड़ा करेगा। आज अगर हमने कुरान से मोहब्बत की, आज हमने इसको समझने की कोशिश की, इसके साथ वक्त लगाया ना, अंग तजाल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व जहाबा हम्मी गम्मी, मांगा करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ये 3 चीज़ें मांगेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि या पाक परवरदिगार, मेरे इस बंदे को इज्जत वाला लिबास पहना। लिबास इज नॉट ओनली ये लिबास, लिबास हर चीज हमने पढ़ा था ना कि गम का लिबास, खुशी का लिबास। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को कुरान पाक जिसके बारे में कहेगा ना, एक ताज पहना देंगे सर के ऊपर, खूबसूरत एक ताज पहनाएंगे, इज्जत का मुकाम होता है ना, ताज पहनाएंगे। कुरान फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाएंगे या पाक परवरदिगार, मेरे बंदे को इज्जत का लिबास पहना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा लिबास उस बंदे को जन्नत का पहनाएंगे कि जो आज तक किसी आंख ने नहीं देखा होगा। और फिर तीसरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त करेगा कि ए अल्लाह, मेरे इस बंदे से राजी हो जा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह उससे राजी हो जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देंगे। हमने वो हदीस पढ़ी थी ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारी शफाअत करेंगे तो 3 दफ़ा जब हमें जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रुप ऑफ पीपल देंगे, वो उनको छोड़ के आएंगे, फिर आके सजदे में गिरेंगे। तीसरी मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग पीछे रह जाएंगे, मैं उनकी शफाअत नहीं करूंगा, नहीं कर सकूंगा। और क्यों नहीं कर सकूंगा? क्योंकि उनको 2 चीजों ने रोका होगा। एक, वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को शरीक करते थे, और नंबर 2 ये कि उनको कुरान ने रोका होगा। अल्लाह अकबर। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क़यामत के दिन झगड़ा करेगा मोमिन के हक में, और जो नहीं मानते ना, जो वो कुरान के मुताबिक अमल नहीं करते, उनके लिए भी झगड़ा करेगा कि ए अल्लाह, इन्होंने महजूरा का लफ्ज़ है कि अल्लाह, इन्होंने मुझे दुनिया में छोड़ दिया था, इनको नहीं बख्शना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज इनको सजा देना। ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मखलूक है अल्लाह की ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से झगड़ा करेगी। सूरत ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वह मन आरिद, और जिसने एराज किया अन ज़िक्री, इस कुरान से, मेरे जिक्र से, फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, तो दुनिया की जिंदगी उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तंग कर देंगे, और क़यामत के दिन वो अंधा उठेगा। अल्लाह अकबर। जब कब्रों से उठेंगे ना, जब सेकंड सूर फूका जाएगा, हमने पढ़ा था ना, सेकंड सूर फूकने के बाद जब लोग कब्रों से उठेंगे, वो लोग जिन्होंने कुरान को के मुताबिक अमल नहीं किया, कुरान को अहमियत नहीं दी, उसको छोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे सूरत ताहा में क्या फरमा रहे हैं, आया नंबर 124 में, कि क़यामत के दिन वो अपनी कब्रों से अंधे उठेंगे, और दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मईशत जो है वो उसको तंग कर देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत हशर में फरमाया था कि ए लोगो, तुम्हें कुरान मतलब
جب ہاتھ میں ہوتا ہے نا، ابھی دیکھیں ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیسے ہوتا ہے نا کہ دل پہ اثر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اے لوگوں کاش کہ تم دیکھتے کہ اگر میں یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے کیسے پھٹ پڑتا، خشیت الہی سے دبا جاتا اور پھٹ پڑتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہی قرآن پاک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم دنیا کے بہترین بندے بن جاتے ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو قرآن کی 10 آیات سیکھتا ہے نا دنیا میں، ہم نے تو الحمدللہ اتنی تو ہر کسی کو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد، تو چھوٹی سی آیا ہے، وہ بھی چھوٹا سا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے. 10 آیات جس نے دنیا میں سیکھی ہے نا، تو وہ دنیا کے ہر نفع بخش چیز سے زیادہ فائدہ مند ہے. اور جس نے کسی بھی انسان کو 2 آیات سکھا دی، میری تمام ٹیچرز جو قرآن پڑھاتی ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جو ماریا اب تو ماشاءاللہ حفظ کی کلاسز کروا رہے ہو، تو آپ دیکھیں کہ صرف 2 آیات کسی کو یاد کروا دی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے. اور جو ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کا اسٹوڈنٹ صدقہ جاریہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، اور اس کے علاوہ تو کوئی صدقہ جاریہ وہی جو عمل وہ کر کے جاتا ہے، یا وہ ایسی چیز جو اس کے بعد چلتی رہتی ہے. ایک استاد کے لیے اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. الحمدللہ اتنی قیمتی اسٹوڈنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طالب علم جو ہے نا، جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس میں اپنا وقت لگاتا ہے، اس کی ایک ایک چیز دیکھیں. قرآن پاک صرف پڑھنا ہی نہیں ہے. ایک بات ہے کہ قرآن کی ہمیں سب سے زیادہ تو تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں تجوید نہیں آتی ہے، ہم تو قرآن ٹھیک طرح سے بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. اب میں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کری تھی، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو الحمدللہ، ہاں اب جو ہا ہے اس کو ہم ہا میں بدل دیتے ہیں، آئین کو ہم حمزہ میں بدل دیتے ہیں، اور پورا میننگ ہی ہم بدل دیتے ہیں. اس قرآن کے ساتھ وقت لگانا، آئی نو کہ ہم نے جب سیکھا تھا ایسے ہی سیکھا تھا، میں نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا، لیکن ہم جہاد تو کریں گے نا، ہم کوشش تو کریں گے نا کہ ہم بیٹھے رہ جائیں گے. ایسا نہیں کر سکتے ہم. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ طالب علم ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ 4 چیزیں نازل کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس پہ سکینت نازل ہوتی ہے. اپنے قرآن اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہوگا، جن کے اندر طلب ہوتی ہے نا، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ عجیب سا سکون ہے یہاں پہ، ایک چین ہے یہاں پہ. کتنی بھی چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے بندے کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے اندر جو طالب علم ہے نا، اس کو سکینت عطا کرتے ہیں. نمبر 2 کہ اللہ کی رحمت سایہ فگن رہتی ہے، سایہ فگن رہتی ہے. نمبر 3 یہ کہ ایسے جو طالب علم ہوتے ہیں نا، فرشتے ان کے ارد گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن ادھر سارے آپ کے گھر میں، آپ جہاں پہ بھی سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں نا، تو فرشتے احتراماً کھڑے ہوتے ہیں. پھر نمبر 4 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اس محفل میں کرتے ہیں جو اس سے بہتر محفل ہوتی ہے. فرشتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جو قرآن سیکھ رہا ہوتا ہے، قرآن سکھا رہا ہوتا ہے، اس میں تدبر کر رہا ہوتا ہے، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی گرامر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کی بے شمار علوم ہے، ہر علم کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس دعا کرے کہ یا پاک پروردگار انت جل القرآن ربیع قلبی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن العظیم. یا اللہ اس قرآن کو میری قبر کی جو وحشت ہے نا، اس میں اس کو روشنی بنا کے، نور بنا کے نازل کر دینا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اتنی آنیسٹلی میں کہتی ہوں میں پورا دن بھی بولتی رہوں گی اس کے بارے میں، لیکن ٹائم کم ہوتا ہے نا، تو اب کیا کریں. چلے خیر ہے.
اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو ہم نے ابھی پڑھا کہ اس کے ساتھ جڑنا کس مقام پہ انسان کو لے جاتا ہے، اور کیوں جڑنا ہے؟ کیونکہ جب تک قرآن نہیں سمجھ آئے گی ہمیں اللہ کی نہیں سمجھ آئے گی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں نیکی کی طرف بھاگنے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک دیکھیں نیکی جو ہے نا وہ بلٹ ان ہے، ہر ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا اس نے کبھی کوئی نیک کام ہی نہیں کیا، کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی چوائس کا کام ہوتا ہے، کبھی کہیں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کرنے کا افیکٹ کتنا بڑا ہے، اور گناہ کا افیکٹ ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں سزا ملے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، یہ پروون ہے۔ ایسا آپ کسی پہ ظلم کر کے آرام سے، یہ نہیں کہ اچھا آخر میں جا کے سزا ملے گی، وہاں تو ملنی ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، کہ ہلاک کو مارا جائے تو انسان کہ تو کیسا، مطلب کس طرح سے، کس قدر ناشکری کرتا ہے۔ کتنی پیاری جو نا سینٹنس، مجھے تو جیسے ہم لوگ غصے میں نہیں کہتے کہ کیا کہتے ہیں، بیڑا پار ہو تیرا، ہم تو یہ اچھے ورڈ میں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بیڑا غرق ہو تیرا، تو سنتے نہیں ہے، ایسے کبھی کہتے ہیں نا، وہی بات ہے۔ دیکھیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، کہ ہلاک مارا جائے انسان تو کتنا ناشکرا ہے، من أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ، تجھے اپنی اوقات نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا تھا، من نطفة خلقه فقدر، کہ تجھے ایک نطفے سے، ایسے نطفے سے کہ تیرا ہاتھ بھی لگ جائے تو 10 دفعہ اس کو صاف کرتا ہے، اتنے غلیظ ایک نطفے کے ساتھ تجھے پیدا کیا تھا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اور بھی اگزامپل دے سکتے تھے نا۔ اس کے بعد مدغہ، جیسے گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے، اس کا لیچ جیسے ہوتا ہے، وہ چپک جاتی ہے جو، وہ اس طرح سے بنتا ہے۔ پھر کیسے، کین یو امیجن کہ ایک گوشت کا ٹکڑا، ہمارے گھر میں جب گوشت آتا ہے تو کبھی آپ غور کریں گوشت کے ٹکڑے میں کیسے ہاتھ نکل آتے ہیں، کیسے پاؤں نکل آتے ہیں، کیسے آنکھیں بن جاتی ہیں، کیسے زبان اس پہ لگ جاتی ہے، کیسے دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو پیدا کرتے ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لے کے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، کہ مارا جائے بندے تو کتنا ناشکرا ہے، تو دیکھ تو صحیح کہ تجھے کس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی قدر لکھتی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کا بندہ کیا کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ تیری قدر، تیری تقدیر ماں کے پیٹ میں لکھتی تھی کہ تو نے کس وقت دنیا سے واپس بھی آنا ہے، تو نے دنیا میں کیا کمانا ہے، کتنا تیرا رزق ہے، سب لکھ دیا گیا، اور رزق ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب مجھے پتہ لگ رہا ٹائم اس طرح کا ہے تو میں اس کو ذرا جلدی کوشش کر رہی ہوں کہ میں کمپلیٹ کر سکوں۔ اللہ اکبر، آیا نمبر 20، ثم سبیل یسرا، پھر راستہ اس نے کر دیا آسان۔ کیسے؟ اب اس کی ڈفرنٹ تفسیر بھی ہے، لیکن مجھے سب سے پیاری اس کی یہ تفسیر لگی تھی کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے نبی بھیجے، صحیفے دیے، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پھر آسان بھی کر دیا طریقہ کہ دیکھ جب تو دنیا میں جائے گا تیرے لیے کیا کیا اگر مشکلیں آتی ہیں، ہرڈلز آئیں گی زندگی پوری گزارنے کے لیے، تو نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، ایک ایک طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں بتا دیا۔ اب دیکھیں ایک ایک طریقہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو سمجھ نہیں آتی ہے کئی دفعہ۔ آج دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تیوڑی چڑھانے سے بھی منع کر دیا کہ یہ نہیں چڑھانی ہے کسی کو دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اماتہ، پھر تجھے موت دی، فاکبرا، اور پھر تجھے قبر دی۔ یہ دیکھیں یہ دو نعمتوں کا ذکر ہے، موت سے بڑھ کے کیا نعمت ہوگی؟ کبھی ان سے پوچھئے جو تکلیف میں اتنے، جب بڑھاپا آتا ہے بندے کا، اتنی بڑی عمر ہو جاتی ہے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ پھر بچے بھی ایک دوسرے سے کہتے ہیں یا اپنے فرینڈ سے کہتے ہیں بس دعا کرنا، امی کی حالت بڑی خراب ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آسانیاں فرما دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں۔ یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت اس کو عطا کرتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اگر موت نہ آئے تو آپ سوچئے ذرا کہ بندے کا کیا حال ہو۔ فَأَقْبَرَ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر عطا کرتے ہیں، کس جگہ پہ بندے نے دفن ہونا ہے یہ بھی لکھا گیا ہوتا ہے۔ اپنی ادھر آپ کو سمجھ آتی ہے، اپنی مرضی کچھ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اسی نے پیدا کیا،
اسی نے تقدیر لکھی، اسی نے زندگی دی، وہی موت دے گا، وہی قبر دے گا۔ آخر میں صرف اتنی سی بات ہے کہ عمل جو تم کر رہے ہو نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ گائیڈنس دے دی، یا یہ راستہ یا یہ راستہ، اس پہ جاؤ گے تو جنت ملے گی، ادھر جاؤ گے تو دوزخ ملے گی۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے جو سمجھ آنے کے لیے کئی دفعہ مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اذا شاء انشر، پھر جب قبر میں جائے گا نا اے بندے تو، پھر جب وہ چاہے گا سیکنڈ سور جو پھونکا جائے گا تو پھر قبروں سے نکالا جائے گا۔ پڑھا نا کہ جو قرآن سے اعراض کرتا ہے قیامت کے دن اندھا اٹھے گا، کوئی چونٹیوں کی طرح اٹھے گا، کوئی اندھا اٹھے گا تو کوئی سر کے بل اٹھے گا، کوئی ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرا، کہ ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا۔ جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا نا، آخری وقت آ گیا ہے اس کا، پھر بھی اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ کیا حکم تھا مجھے اور آپ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ حکم پورا نہیں کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ابھی تک پورا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان قتل الانسان ما اکفرا، اتنا تو نہ شکر ہے، فلینظر الانسان الی طعامی، بس چاہیے کہ تو اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے، تو دیکھ تو صحیح کہ جو پلیٹ تیرے آگے کھانے کی پڑی ہے، کہاں سے وہ کھانا تیرے پاس آیا ہے، وہ سبزی کہاں اگی تھی، کس نے اگائی تھی، کہاں سے کٹی تھی، کہاں سے پیک ہوئی تھی، کس مارکیٹ میں بکی تھی، کب تیرے پاس آئی تھی، کس طرح سے تو نے اس کو پکایا تھا، وہ جو تو نے نمک ڈالا تھا، وہ جو تو نے مرچیں ڈالی تھی، جو تو نے لہسن ڈالا تھا، جو تو نے پیاز ڈالا تھا، جو تو نے پانی ڈالا تھا، جو تو نے آگ جلائی تھی، جو تو نے ماچس جلائی تھی۔ Can you imagine؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پر چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے تو اللہ کو پہچان جائے گا۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ بے شک ہم نے انڈیلا، برسایا پانی کو، خوب برسانا، ہم نے موسلا دار پانی جو برسایا تھا تاکہ یہ فصل اگے اور اس فصل سے تیرے منہ کے اندر وہ کھانا جائے تاکہ تیرے جسم کو وہ غذا ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، پھر بھاڑی ہم نے زمین خوب پھاڑنا۔ جب بیج بویا جاتا ہے تو پہلی کومپل کبھی دیکھی ہے آپ نے کہ اس کو ہاتھ بھی لگاؤ نا تو لگتا ہے ٹوٹ جائے گی، چھوٹی سی کومپل، اتنی خوشی ہوتی ہے اگر کبھی آپ نے خود سے گارڈننگ کی ہو، کس طرح سے وہ اتنی کمزور کومپل زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے۔ یہ کس نے کیا ہے سارا کچھ؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور اگایا ہم نے اس میں غلہ، وَعِنَبٍ وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے، باغات وَفَاكِهَةً، اور پھل، وَأَبًّا، اور چارہ بھی بنایا۔ آپ ذرا دیکھیے، ابھی تو کچھ لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ انسان تیرے لیے جو سبزیاں، ترکاریاں، پھر جانور پیدا کیے ان کا گوشت تو کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ گھنے باغ جس سے تو فروٹ کھاتا ہے، کس طرح سے، اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم کتنا اپنے آپ کو سوچیں کہ اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ یہ کب بخت شیطان جو ایک دو تین چیزیں ہماری، کبھی ایسا ہوتا ہے نا دعائیں اٹکی ہوتی ہیں یا کوئی چاہت ہوتی ہے تو ادھر ہی اتنی بڑی بڑی لائٹیں پھینکتا ہے تاکہ ہمیں یہی نظر آئے کہ یہ چیز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، کہ یہ جو سارا باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا نا اور ساری چیزیں، اس میں فائدے ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں۔ لاکم، اے بندے تیرے لیے، ہر چیز میں آپ دیکھیں لاکم لاکم لاکم، کہ تیرے لیے ہیں، ولی انعامکم، اور تیرے ان مویشیوں کے لیے ہیں۔ اب مویشیوں کے لیے دیکھیں صرف ابا جو آخر میں ہم نے پڑھا نا چارہ ہے، باقی سارا کچھ ہے انسان تیرے لیے، اور جو چارہ رہتا ہے، جو نکارے چیز رہ جاتی ہے وہ تو ان جانوروں کو کھلاتا ہے جو تیرے لیے ہی خوراک کا باعث بنتے ہیں، جو تیری ہی سواری کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور یہ بھی تیرے لیے ہے نا۔
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اے انسان جب آ جائے گی نا وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی سخت آواز، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ اکبر، انڈر لائن کیجئے، انڈر لائن دو دفعہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں یہ رشتے بتائے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان انہی کے پیچھے خوار ہو جاتا ہے، انہی کے پیچھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ دنیا میں تمہارا مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن یفر المرء من اخی، کہ بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، و امہ و ابی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے، بیوی بیچاری سے دنیا میں بھی بھاگتی ہے اللہ اکبر، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ اس دن ہر کوئی بے پرواہ ہو جائے گا ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں ہم نے تو یہ پڑھا تھا نا کہ دا ڈے آف ججمنٹ، جس کا نام مال دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی سے اپنی فیملی کے پاس جائے گا اور ان کو بتائے گا کہ میں پاس ہو گیا ہوں، وہ جنتوں میں جائیں گے اور وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ تو یہ کون ہوں گے جو یغنی ہو جائیں گے، جو غنی ہو جائیں گے ایک دوسرے سے کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں؟ یہ پتہ ہے کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں ایسا کیا ہوگا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں نہیں گزاری ہوں گی نا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ فار ایگزامپل، یہ حدیث بہت پیاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ آئے گا قیامت کے دن، بہت خوش آئے گا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں بڑی نیکیاں کی ہیں اور بے شمار، کیونکہ نیکیاں نظر آنی ہے نا اس دن، تو جسم ان کو ملیں گے وہ مخلوق کی طرح، وہ بھی ظاہر ہوں گی، تو اپنی نیکیاں دیکھ کے بڑا خوش ہوگا کہ دیکھو میں نے تو اتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ اتنی دیر میں ایک بندہ آئے گا اور آ کے کہے گا کہ یا پاک پروردگار، اس بندے نے میری چغلی لگائی تھی، اس وقت میں، چغلی کیا ہوتا ہے پیچھے جب بیک بائٹنگ ہوتی ہے جب وہ بندہ نہیں ہوتا، میں وہاں پہ حاضر نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو کلیئر کر سکوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، اس نے میرے پیچھے میرے پہ چغلی لگائی تھی، یا پاک پروردگار مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال سے، کیونکہ وہ کرنسی تو ہونی کوئی نہیں، تو دینا کیا ہے، پیسے تھوڑی دینے ہیں، ہماری کرنسی ہمارے عمل ہوں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال سے اتنی نیکیاں جو اس کے بدلے میں ہیں اس کو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ اتنی دیر میں دوسرا بندہ آئے گا، کہے گا کہ یا پاک پروردگار، اس بندے نے میرے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی نیکیاں یہاں سے لو اور اس کے بدلے میں جتنی اس کا بنتا ہے حق، اس کو اس کا حق دے دو۔ پھر بندہ آئے گا، کہے گا کہ یا پاک پروردگار، میری وراثت میں حصہ تھا، اس نے میری وراثت کے حصے کو مجھ سے پوچھے بغیر تقسیم کیا اور میرا حصہ مجھے نہیں دیا، جو بڑی کامن چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے حصے سے نیکیاں اسی طرح سے جس کو جو حق ہوگا نا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو تان کیا ہوگا، کسی پہ وہ کہتے ہیں نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہ والی بات ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی شکلیں بنائی ہوں گی، سارے آ جائیں گے ادھر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک بندہ آ کے جب کوئی کویسچن پوچھے گا، کوئی حق اپنا مانگے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو اب کیا کرے؟ تو اس کے گناہ جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اس کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو۔ اتنی بڑی بات ہے یہ، جو ہم کہتے ہیں نا کوئی نہیں، اب پارٹی میں مزہ بھی تو نہیں آتا، اب تو دکھ سکھ نہیں کرنے، یہ دکھ سکھ دوزخ میں لے جانے والے ہیں، نہ کریں ایسے، کوشش کرنی ہے نا۔ دیکھیں میں ایسا نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بات کرتے نہیں تو سن کے آ جاتے ہیں، اور کبھی اپنے اوپر پیرے بھی لگاتے ہیں، پھر بھی مجھ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، بعد میں لگتا ہے یہ تو چغلی تھی۔ تو کیا کرنا ہے؟ پھر کوشش کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ خشیت الہی جس دل کے اندر ہوگی وہ کانسٹنٹلی استغفار کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ
कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे। ये कौन से चेहरे होंगे? यही वाले जो कोशिश कर रहे थे ना कि यार फिर गलती हो गई, अल्लाह जी माफ कर दे, फिर रोना आता है। आप बिलीव करो, द मोमेंट आप अपने ऊपर वो बैठाते हो ना, पैरे बैठाते हो, आप किसी भी पार्टी से, और ज्यादातर मुश्किल पता कहाँ होती है? जब हमारे क्लोज फ्रेंड्स की पार्टी होती है, क्योंकि उस वक्त दिल खोल के बंदा बात कर रहा होता है, या फिर क्योंकि एक तो अल्लाह सुब्हान तआला उस बंदे को जन्नत में जगह दे जिसने फ्री व्हाट्सएप बना दिए, तो उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं ना, फिर लंबी लंबी कॉलें, पाकिस्तान से बैठ के बहन से बात कर रहे हैं तो भाई से कर रहे हो, तो जिससे भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, फिर बेशुमार चुगलियां लग जाती हैं, अल्लाह माफ करे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं द मोमेंट यू रियलाइज ना, फिर हम तौबा करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह अब नहीं करूँगी, या अल्लाह पक्का प्रॉमिस अब नहीं करूँगी, और फिर हम उस पर जमने की कोशिश करते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, कि कुछ चेहरे उस दिन ऐसे होंगे जो रोशन होंगे, दाहिकतुम मुस्तबशिरा, और वो हंसते हुए, दायका कहते हैं जैसे जो ऐसे हंसे ना, पूरा फुल हंसने जिसको कहते हैं, और खुशखबरियां पाने वाले होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को कहेंगे, इनको वो हमने पढ़ा था ना कि फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, के कोई बंदा नहीं जानता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नेमतें, क्या खुशखबरियां छुपा के रखी हैं। ऐसी खुशखबरियां उन लोगों को मिलेंगी, बस कोशिश करते रहिए। ऑनेस्टली अल्लाह से प्रॉमिस कर लें कि या पाक परवरदिगार, मेरी छोटी सी छोटी, सुबह मैंने आपको कहा था ना कि एवरी मॉर्निंग अपनी आदत बना लें कि इस्तिखारा की दुआ ज़रूर पढ़ें, और जहाँ पे याद है ना कि अगर ये काम, उसकी जगह इन्ना हाजल अमरी ये वाला लिखा होता है कि उसमें अपनी दुआ डालनी होती है कि जो भी आपने बोलना है वो बोलते हैं, तो उसकी जगह कुल्ला अमरिन डाल दें कि या अल्लाह हर फैसला आज के दिन मैंने तेरे सपुर्द किया, या अल्लाह मेरा हर फैसला ठीक करना, क्योंकि फैसलों पे ही ये सारा कुछ है, उसी पे हमारा अमल होता है, उसी पे ही हमें जन्नत या दोज़ख मिलनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, कि कुछ चेहरे उस दिन ऐसे होंगे जो गुबार उलूद होंगे, तरहकुहा क़तरा, तो छा रही होगी उन पे स्याही। अल्लाह सुब्हानहू तआला रब्बना ला तजअलना मिनहुम, कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो गुनाहगार होंगे, जिनको नजर आ रहा होगा ना, तो उनके चेहरे वैसे ही स्याह हो जाएंगे। देखिए वही बात है कि जिस वक्त हमारी आंखें बंद, आखिरी सांस आ रहा होगा, तो गायब के पर्दे तो खुल जाएंगे ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मौत का क्या, तुम क्या क़यामत का इंतजार करते हो, जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत तो आ ही गई ना। तो वहीं से समझ आनी शुरू हो जाती है जब फरिश्ते आते हैं, कि कैसे वाले फरिश्ते आते हैं, जन्नत का लिबास लेके आते हैं या टाट बदबूदार लेके आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम करे, हमें इस बात का एहसास हो जाए कि ये जो दुनिया में एक एक लम्हे का हिसाब देना है अल्लाह सुब्हानहू तआला को, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लम्हों को पाक कर दे, या पाक परवरदिगार मेरे लम्हों में से वो चीज़ निकाल दे जो तेरी नापसंदीदा चीज़ हो। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फरमाते हैं आयत नंबर 42 में, उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल काफरतुल फाजरा, जो काफिर हैं, जो अकीदे और अमल के काफिर हैं, और जो फाजिर भी हैं। अल्लाह अकबर, यही लोग हैं जो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उनके चेहरे स्याह होंगे। अल्लाह अकबर। देखिए बहुत ही खूबसूरत आयात हैं, आगे से आगे आप देखें। इसी वजह से मैं 30th पारा आपको करवाना चाह रही थी, हालांकि वक्त की कमी की वजह से मैं इतनी डिटेल नहीं बयान कर सकती हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार मौका दे, हम बार बार इन आयात की तफसीर डिफरेंट एंगल से करें। मैं जब भी कोशिश करती हूँ, मेरा यही एक मकसद होता है कि ये आयात हमारी ज़िंदगी में कैसे अमल करें, हमारी ज़िंदगियाँ कैसे बदलेंगी, हमें एग्जाम्पल से समझ आ जाती है, तो फिर वही एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में आम तौर पे होती हैं। बस ये कोशिश करनी है। आज के बाद हमने क्या सीखा है कि अल्लाह हमें, हमारे अंदर तलब पैदा कर दे, क्योंकि तलब भी तो उसी ने पैदा करनी है ना। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह मुझे इबादत में भी हुस्न दे दे, तुझे मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करके मैं तेरे ज़िक्र कर सकूँ। या अल्लाह ये कुरान मेरी ज़िंदगी में खुल जाए, ऐसा खुले कि मेरा अमल बदल जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ के अलावा देखिए, तलब नहीं होगी तो कुछ भी कोई नहीं मिलना,
کوشش کرنی ہے، دن رات کوشش یہی کرنی ہے۔ اور دنیا دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن بڑی حقیر نعمت ہے۔ آنیسٹلی آپ پڑھیں گے آگے جا کے کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت میں رکھی ہے ہم لوگوں کے لیے، اور دنیا میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، اس پہ صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ان کو اتنی حد تک استعمال کرنا ہے جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ اس نعمت کو اس کے حق سے زیادہ استعمال کریں گے تو ظلم کریں گے، اس سے کم استعمال کریں گے تو بھی ظلم کریں گے، تو اس کو کم استعمال کریں گے تو اتنا نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن وہی بات صرف یہ ہے کہ ہر چیز کو اعتدال میں، ہم نے دیکھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر بھی لکھ دی اعتدال کے ساتھ، پوری دنیا اعتدال پہ ہے نا۔ تو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے نا، اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا سیکھ لے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی تو محبت میں اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اپنے خامدوں کو بھی اللہ کی جگہ پہ بٹھا دیں گے، ان کو پسند نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم نافرمانی جائے کہیں اور، ہم تو وہی کریں گے جو میرے ہسبینڈ نے کہا ہے۔ اچھا کبھی ہم اپنے ماں باپ کو اللہ کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، کبھی ہم اپنی اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرنا، اولاد سے ڈرنے کا خیر ہے، ان سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں، ان کو پھر اب زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، کیسے بہانے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بینہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو دیکھیے سب سے اوپر اللہ کی محبت ہے، اور اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ جب علم آئے گا۔ اللہ سے محبت صرف وہی کر سکتا ہے جو عالم دین ہوگا۔ I'm not talking about عالم دین، جو ہم بولتے ہیں نا وہ جو علم لینے والا ہوگا، جو علم سیکھنے والا ہوگا، جس کو پہچان ہوگی کہ میرا رب کون ہے۔ نہیں ہوگی نا، نہیں پڑھو گے، نہیں جانو گے، نہیں تدبر کرو گے، نہیں محبت ہوگی۔ یہ سیڑھی ہے پہلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی، اور جتنا جانو گے اتنا ہی عمل زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اور انشاءاللہ پھر ہم سبھی انشاءاللہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، انشاءاللہ ہم سبھی جنت الفردوس میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتان، ہم اللہ کے خوف، اللہ کی جب خشیت الہی ہوگی تو دو جنتیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، بہت پیارے سبق ہے، بہت پیارے سبق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی یہ سمجھ عطا کرے، کیونکہ وہ لوگ خاص طور پہ جو کچھ لیٹ قرآن سے جڑتے ہیں، انہوں نے کیونکہ قرآن سے جڑ کے بعد میں تربیت جب بچوں کی کرتے ہیں تو کئی دفعہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے میرے بھی بچے بڑے ہیں نا، تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میرے بچوں کو بھی ایسے سمجھ آ جائے، کیونکہ ابھی وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، دنیا بھی ہے، کمائیاں کرنی ہے، بچے پالنے ہیں، تو بچوں کا یہ خرچہ، تو گھر کا یہ خرچہ، تو فلاں کا، اسی میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم کیونکہ گزر چکے ہوتے ہیں نا اس سے، ہمیں وہ خواری لگتی ہے، ہائے ہائے وہ تو ٹائم ہی ویسٹ تھا۔ ڈیفینیٹلی جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، لیکن اس سے وہی بات نا کہ بڑھ کے جب کرتے ہیں، جب یہ نیڈ جو ہوتی ہے نا وہ وانٹس میں بدل جاتی ہے نا، اور وانٹ کبھی پورے نہیں ہوتے، بس اسی گھن چکر میں، گن چکر ہوتا ہے یا گن چکر، اسی میں زندگیاں ضائع کر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی توفیق عطا کرے کہ وہ قرآن کی سے محبت کرنے والی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ یہ جو 30th پارہ ہے خاص طور پہ، آپ اپنے تمام جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں اور بتائیں لوگوں کو، کسی طرح سے ان کو ان کی زندگی میں قرآن کھولنے کے لیے محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کریں۔ ہر بندہ اگر سوچے کہ میں نے 10 لوگوں کو بھیجنا ہے، وہ 10 کوشش کرے اگلے 10 کو بھیجنا ہے، تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ ہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرنے والے تو بن ہی جائیں گے نا، ہم اپنا فرض پورا کر ہی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام جاننے والے جو بھی ہیں، سب کی زندگی میں، تمام انسانوں کی زندگی میں قرآن کو